کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے. تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے. بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے، وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں 40 دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے اور آپ نے جھولی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی. بھائی اللہ ان کو عطا کرتا ہے، یہ دیتے ہیں. تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ فرمایا ایک اللہ کا ولی زندہ ہو تو وہ زندگی میں زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے یا جب وہ اپنے مزار میں چلا جائے تب زیادہ کرتا ہے؟ تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے. تو اب آپ بھی حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا سمر صاحب یہ کیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں، بزرگوں نے لکھا ہے نا، جس کو سارے محقق علی الاطلاق کہتے ہیں مانو نا ان کی بات. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. او میرے عزیز دوستو، علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو بات ہی کھول دی نا. فرمایا اس کا مطلب یوں سمجھو کہ شیر جب تک پنجرے میں ہوتا ہے نا وہ اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا، لیکن جب وہ پنجرے سے نکلتا ہے تو اپنے طاقت کے جوہر دکھاتا ہے، پھر کسی لومڑی اور بلی کو وہ دم نہیں مارنے دیتا. فرمایا اللہ کا ولی جب زندہ ہوتا ہے اس کی روح مثل شیر ہے اور وہ اس بشری جسم کے اندر قید ہے، وہ اس طرح طاقت کے جوہر نہیں دکھاتا. میں نے ان کے بزرگوں کی شلوار اتار دی ہے. کر رہا تھا کہ جن بزرگ بابوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرتے، تو بھائی جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی شلوار قمیض اتار کے انہیں غسل کیوں دیتے ہو؟ زندہ آدمی تو اپنی شلوار نہیں اتارنے دیتا. اور کہتے ہیں یہ دین کا مذاق اڑا. وہ دین کا مذاق نہیں ہے بھائی، یہ ریئلٹی ہے. آپ فوت ہوں گے، میں مروں گا، ہم سب کے کپڑے اتریں گے. تو پھر نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دے کر دفن کیا گیا. مولا علی علیہ السلام نے غسل دیا. Wake up to reality. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بریلوی عالم گل نبی قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ایک جلسے کے موقع کے اوپر مفتی سمر عباس قادری حفظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار، ان کو انہوں نے ٹوکا کہ آپ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. یہاں ہماری سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آپ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے کوئی مرد بھی سن سکے، چاہے جائے کہ عورتوں میں آپ اس طرح کی گفتگو کریں. تو اس کے اوپر وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ شاید انجینئر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ اپنے فرقے کی محبت میں ہی بول رہے تھے کہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے بریلویوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے متعلق بھی ایک انتہائی غلیظ بات کی، اس کو تو میں سکپ کرتا ہوں. میرے متعلق انہوں نے کہا کہ چونکہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو ہم بھی ایسی زبان استعمال کریں گے. اور اس نے ایک جھوٹ میرے اوپر باندھا. اس نے کہا جی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے بزرگوں کی شلوار اتار دی ہے، حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی، یہ بات کچھ اور تھی. میں قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ جن بزرگ بابوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرتے، تو بھائی جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی شلوار قمیض اتار کے انہیں غسل کیوں دیتے ہو؟ زندہ آدمی تو اپنی شلوار نہیں اتارنے دیتا. کسی زندہ آدمی کے آپ شلوار کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اگر یہ زندہ ہیں تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور کہیں کہ جی حضرت خود ہی غسل کر لو، نہیں جیسی تو آڈی تمیل آوانگے پھر. اور کہتے ہیں یہ دین کا مذاق اڑا. وہ دین کا مذاق نہیں ہے بھائی، یہ ریئلٹی ہے. آپ فوت ہوں گے، میں مروں گا، ہم سب کے کپڑے اتریں گے.
لیکن تمہارا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. اور پھر اس پہ میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ دیکھو ہم نے اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے آخرت کی زندگی میں ان کے کپڑے نہیں اترے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے صحابہ کرام پر اونگ کی کیفیت طاری ہوئی, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس اونگ کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ اشارہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, کیونکہ صحابہ کرام اس میں ریلیکٹنٹ تھے کہ ہم آپ کے کپڑے اتاریں یا کپڑوں سمیت غسل دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی خواب کے ذریعے. یہ کشف الہام نہیں تھا, خواب کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے بشرطے کہ آپ کے اپنے فرقے کا ہو. تو چونکہ صحابہ کرام ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے تھے, ہم ان کے خواب کو صحیح مانتے ہیں الحمدللہ. تو پھر نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دے کر دفن کیا گیا. مولا علی علیہ السلام نے غسل دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے وہ تمہارے کسی باب بزرگ امام کو حاصل نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی, اس نے پکڑ کے اسے توڑ موڑ کے اس طریقے سے بیان کیا. اور یہ لوگ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی زبان انتہائی غلیظ تھی. ان کا اعلیٰ حضرت احمد بریلوی اس نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے. ہاں نعوذ باللہ. وہابیوں کا خدا بدکاری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا شرابی ہے. ہر وہ گندی گالی جو کسی بھی شخص کو ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے انہوں نے دے کے کہا کہ وہابیوں کا خدا تو یہ ہے. الگ سے کتاب بھی ہے سبحان السبوح, اس میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت تو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دیتے ہیں ڈائریکٹ. وہ گالیاں جو ہیں پتہ ہی کیا جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ خدا تو سب کا ایک ہے. وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کا خدا اس طرح ہے جو یہ کرتا ہو. واہ واہ. جب ہم کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, تو یہ کہتے تھے انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے, ہم بھی تو اسی خدا کے ماننے والے ہیں. اور میں کہتا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ گویا کے, حالانکہ میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے. ٹریلر ویڈیو دیکھ لیں ہمارے چینل کے اوپر, اس میں نے بریف کیا ہے کہ خدا تو کافروں کا بھی وہی ہے, کرسچنز کا بھی, جیوز کا بھی, لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. تو گویا کہ تم کسی اور خدا کے ماننے والے ہو, یہ لٹریچر کا جملہ ہے. اور خود ان کے اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں وہابیوں کے خدا کو, اس کی باطل تعویل کر رہے ہیں. یہ ہمیں کہیں گے کہ جی انجینئر صاحب کی زبان ایسی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اختلافی موضوعات کے اوپر جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں چسکا لینے کے لیے نہیں, لوگوں کی اصلاح کے لیے, مجھ سے زیادہ سافٹ زبان کسی کی نہیں ہے. اگر ہے تو بندہ لے کے آئے اختلافی موضوعات کے اوپر. وہ بولا تھا نا تمہارا بابا خادم رضوی جس کا یہ بڑا ماننے والا ہے, اس عمر عباس قادری بھی, اذان کے بارے میں اس نے کیا کہا, چھڑ دو وہابیاں دی اذان ہے, ادا کے احترام, یعنی وہابیوں کی اذان کا کیا احترام, یہ سوراں دے سور نے. کہنا انہیں بڑے کا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گدامن خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے ابھی جو جان یہ کہڑا دے یہ تو سور دے سور چلو چلیے. یعنی جس طرح سور اس پلانٹ ارتھ پہ ایک حرام جانور ہے, ویسے تو اللہ نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوا ہے لیکن کھانے کے اعتبار سے, اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہے نا تو وہ بھی ہیں. تیرے منہ بھابی تو تیرے منہ سور, اور لطیفہ یاد کر لینا. اذان کو اس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, چلیں آج میں کیمرے میں بتا دیتا ہوں. وہ جو کلپ ہے نا سورہ سور والا, وہاں ایک بابا نہیں بیٹھا ہوا, 3-4 اور بابے بھی بیٹھے ہوئے ساتھ. انہوں نے اس سے بھی بڑی گالی دی ہے. وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا.
لیکن میں آپ سب کو مدنی مشورہ دوں گا کہ اس کلپ کو غور سے سنیں. جب خادم رضوی صاحب نے کہا نا کہ چھڑ دے وابیاں دی اذان دا کے احترام ہے سوران دے سور نے, تو ایک بابے نے کہا کہ ہاں, اور ساتھ اس نے اتنی بڑی گالی دی, کھوتی فلانی دے. چلو میں تو فل ان دی بلینک دیتا ہے, انہوں نے اچھا کر کے سنیو. ظاہر ہے کہ ماننے والے تو ایک قدم آگے جاتے ہیں. جب انہوں نے کہا سورہ دے سور نے, تو اس نے اس پہ کامنٹس کیے, کھوتی فلانی دے. اتنی موٹی گالی کڈی انہوں نے. یہ ہے ان لوگوں کی زبان, ان کے بزرگان دین کی. اور یہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی زبان. اللہ کا شکر ہے میں تو ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں, چندے آپ کو دیتا ہوں. میں نے کوئی مسجد لادہ نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے, نہ جوتیوں کے اوپر کوئی چندہ رکھا ہوا ہے, اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, یہ تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو آڑے داتے سارے میں فیل کرتے جے. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے, بریلوی وکیل ہیں, وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی داتا دربار کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ اپنا بیان جاری کیا ہے ویڈیو میں کہ آپ یہاں آتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں, کیونکہ عرس کے 3 دنوں میں 5000 سے زیادہ موبائل چوری ہوئے ہیں. 5000 سے زیادہ جو زائرین وہاں آئے ہوئے تھے. یعنی کہ داتا صاحب فیل ہو گئے حفاظت کرنے میں. ہاں ظاہر ہے, یہ تو کہتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کا نظام چلانا ہے, وہ فیل ہو گئے. جوتیاں بھی آپ نے پیسے دے کے وہاں رکھنی ہوتی ہیں. پہلے کہتے ہیں بزرگاں کو کوئی چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا سی, ختم. پہلے بزرگ جو ہیں وہ راوی کے پل پہ ڈائیو لگا کے بم کیچ کرتے تھے. اب ڈائریکٹ دربار پہ کوئی ٹھوک کے چلا جائے پکڑا ہی نہیں جاتا. پاکستانی ٹیم ہاتھی جو کیچ چھوڑ دیں. تو زبان تم ذرا اپنے بزرگوں کی دیکھو. تمہارے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں کہا کہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. واجب القتل مرتد کہا دوسرے فرقے والوں کو, اور یہود و نصارہ کو انہوں نے بہتر کہا ہے وہابیوں سے, اہل حدیث, شیعہ اور دیوبند سے, تینوں سے بہتر کہا ہے یہود و نصارہ کو. بلکہ فتاوی رضویہ میں تو انہوں نے کہا کہ وہابی جو ہے یہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہے. لو سامو, ویسے انہوں نے ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بریلوی جو ہے وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے. انہوں نے کہا تسی ہندوؤں سے بھی بدتر ہو. لیکن دیکھ لو کسی مولوی کو کوئی توفیق نہیں ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے مولوی کی مسجد کے باہر جا کے یوں کھڑا ہو گیا کہ باہر نکل میں مناظرہ کرنا آیا. ساڈے اعلیٰ حضرت نے تمہیں کافر کیا تھا, میں تمہیں شہید کرنا آیا. نہیں, جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ادھر آ کے کرتے ہیں. آپس میں بھی اس طرح کیا کرو نا. لیکن آپس میں ان کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تسی بھی اپنی دکان چلا کے رکھو, اسی بھی. انجینئر صاحب نے ویچے آ جان کدھر ہے. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابیوں کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہابی یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی, آپ کیسے پیچھے پڑھیں گے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, تو کہا کفار کی مساجد گھر کی مانند ہے. سیدھا کافر بولا اور غلطی کیا کی, مساجد کہہ دیا. نہیں اعلیٰ حضرت, کفار کی مساجد نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بیت الحمد جو ہیں مثل گھر کے ہیں. اے کہنا چاہیے تھا سی. اعلیٰ حضرت کی علمی غلطی. اور کہا گیا اذان, انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے نماز اور جماعت کی طرح, البتہ اللہ کے نام پر اور رسول اللہ کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, باقی اذان کا بھی کوئی احترام نہیں. اور بقول خادم رضوی صاحب کے چھڑ دو وابیہ دی اذان دا کے احترام ہے سورہ دے سور نے, اور اس پر جو دوسرے بابا جی نے ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہا کھوتی فلانے دے. ہوں تسی گل جا کے نا اتنے اچھی کر کے لانی ہے نال, ذرا پتہ لگے کہ یہ ان کی زبانیں ہیں. سمجھاتے ہمیں دادا صاحب کی گھوڑی,
खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू है